خواتین و حضرات السلام علیکم. آفتاب رضوی ایک نئی تحریر کے ساتھ. اصغر ندیم سید ہمارے مشہور شاعر، ادیب اور ڈرامہ نگار ہیں. آپ نے ان کے بہت سارے ڈرامے دیکھے ہوں گے جس میں چاند گرہن سب سے نمایاں ہے. یہ ایک جامعہ میں پروفیسر تھے اور ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے. وہ نوٹ تو بہت بڑا ہے لیکن میں اس میں سے چند اقتباسات آپ کو سناتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے. اصغر ندیم سید کی تحریر ہے. میں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں. اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر کر دیا گیا ہوں. مجھے بخوشی فارغ کر دیا گیا کیونکہ جو میں پڑھانا چاہتا تھا مجھے نہیں پڑھانے دیا گیا. اوسط درجے کے معمولی چاپلوس پروفیسر مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے. حاسد و حسرتوں کے مارے پروفیسر میرے خلاف نالائق طالب علموں کو استعمال کر کے سازشیں کرتے تھے. میں خاموشی سے دیکھتا رہا. باہر کی یونیورسٹیوں ملکوں سے کانفرنس میں شرکت کے دعوے تامے غائب کرتے رہے. ماشاءاللہ حکومتوں میں میرے جیسے اساتذہ کے خلاف پمفلٹ نکالتے رہے. خوشامد کے زور پر ہر طرح کی ترقیاں لینے اور بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ لیتے رہے. پڑھانے کے بجائے وائس چانسلروں کے ذاتی کام کرتے رہے. ترقیوں کے لیے ریسرچ کے نام پر بھوسا بھرے پیپر چھپائے. بڑی کامیابی سے غیر جمہوری حکومتوں کو اخلاقی جواز فراہم کرتے رہے. جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کا نعرہ لگانے والے جابر سلطانوں کے جوتے چاٹتے رہے. میں یہ سب دیکھتا رہا اور میں ان کی بنائی ہوئی ترتیب شدہ کتابیں پڑھانے پر مجبور ہوتا رہا. یونیورسٹیوں کے کلچر میں علم و شفافیت کی جگہ تعصب، تنگ نظری اور سازشوں کو پلتے دیکھتا رہا. ہم اندوں میں کانے راجہ پیدا کرنے کو اپنی بڑی کامیابی سمجھتے رہے. میں جو پڑھانا چاہتا تھا وہ نہ پڑھا سکا اور جو نہیں پڑھانا چاہتا تھا وہ مجھے مجبور کیا گیا. آج میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو شاگرد پیدا کیے وہ ڈاکٹر، انجینئر اور بینکر اور استاد بنے، مگر ان میں ایک آنچ کی کسر رہ گئی. اس کا اندازہ مجھے وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. جب میں اپنے زخموں کے علاج کے لیے 6 دن اسپتال میں رہا تو 6 لاکھ کا بل دیکھ کر بلبلا اٹھا. میرے کسی شاگرد نے کان میں کہا کہ سر یہ تو آپ کو دینا پڑے گا کہ آپ نے ہمیں جو پڑھایا ہے اس میں تو یہی ممکن ہے. اس کے بعد میں انجیوگرافی کے لیے اسپتال میں داخل ہوا تو میرے شاگرد نے کان میں کہا کہ سر سرکاری علاج کرانا ہے تو باری 2 سال بعد آئے گی. اگر جیب سے علاج کرائیں گے تو 10 منٹ میں باری آ جائے گی. میں نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا. اس نے کہا جو آپ نے پڑھایا اس میں بس یہی ہو سکتا ہے. ایک دن کسی کام سے سیکریٹریٹ گیا. سیکریٹری کو نام کی چٹ بھیجی. اس نے مجھے نہیں بلایا. میں ڈھیٹ بن کے بیٹھا رہا. جب کسی میٹنگ میں جانے کے لیے نکلا تو میں سامنے آ گیا. میں نے کام بتایا. اس نے کہا سر یہ کام ممکن نہیں ہے. آپ نے ہمیں جو پڑھایا تھا اسے بھلانے میں بہت وقت لگا ہے. بڑی مشکل سے وہ سب بھلا کر اس جگہ پر پہنچا ہوں. میں کچھ نہیں کر سکتا. ایک دن میرے گھر کی بجلی گئی. کئی گھنٹے تک نہ آئی تو میں ایس ڈی او کے پاس گیا اور اس نے مجھے دیکھ کر کہا سر جو کچھ آپ نے ہمیں پڑھایا تھا اس میں تو یہ بجلی جو آپ کو مل رہی ہے یہ بھی نہیں ملنی چاہیے. آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے لولی لنگڑی اداس نسلیں پیدا کرنے میں حصہ لیا. تنگ نظری اور تعصب نے پڑھے لکھوں میں کیسے راستہ بنایا. پھر کس طرح انتہا پسندی ہمارے معاشرے میں اعتبار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. کس طرح بڑے بڑے کالم نگاروں، سیاسی رہنماؤں، دانشوروں، بیوروکریٹس نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کو جواز فراہم کیے. جب ایک خود کا حملہ آور اپنے دل و دماغ پر پٹی باندھتا ہے تو میں ذمہ دار میں اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہوں. میں جغرافیہ کو لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھانا چاہتا تھا کہ اللہ کو سمجھنے کی سیڑھی جغرافیہ ہے. اس کی زمینیں، اس کے موسم، اس کے جنگل، اس کے دریا، اس کے سمندر اور پھر سمندروں میں حیات، جنگلوں میں حیات، پرند چرند، ان کی نسلیں، ان کی عادات کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا. جانوروں سے وابستہ منفی تصورات کو ختم کرنا چاہتا تھا. یہ کام ہم نے نہ کیا، غیروں نے کیا. نیشنل جیوگرافک چینل سے بہتر کوئی یونیورسٹی نہیں. میں پڑھانا چاہتا تھا کہ ہماری تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے. یہ انسانی تاریخ پڑھانا چاہتا تھا کہ مجھے اغوا شدہ پاکستانی تاریخ پڑھانے پر لگا دیا گیا. ظالم بادشاہوں کے قصیدے پڑھنے والے مورخوں نے
وہ टेढ़ी ईंट रख दी जिस पर जो इमारत भी तामीर हुई। इसकी गुलाम गर्दिशों में ज़ियाउल हक ने टकटकियाँ बजवा दी। पप्पू के कातलों की फांसी के मेले में पटाखे और गोल गप्पे बेचने वालों ने चांदी कमाई और इंसान के बेहिस करने का अमल शुरू हो गया। मैं तारीख के मस करने वालों की निशानदेही करना चाहता था, मुझे ऐसा करने से रोक दिया गया। मैं फैज़ की नज़्म ढाका से वापसी पर पढ़ना चाहता था और तलबा को इस मिसरे का मतलब समझाना चाहता था कि खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। मैं नासिर काज़मी की गज़ल तलबा को पढ़ाना चाहता था जो सन 71 के बाद लिखी गई। वो किश्तियाँ जलाने वाले क्या हुए। मुझे बस ये बताना था कि भटियाली गाने वाले हमारे तर्ज एहसास से कैसे निकल गए और मशरिक़ी पाकिस्तान की 57 फिल्में जो यहाँ रिलीज़ हुई वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को यकसर तब्दील करने वाली थी कि सफ़र रुक गया। मैं बताना चाहता था कि कुर्रतुल ऐन हैदर, बड़े गुलाम अली, साहिल दुहानवी पाकिस्तान छोड़कर क्यों चले गए और सज्जाद ज़हीर को मत जेल में क्यों बंद किया गया। मैं बहुत कुछ पढ़ाना चाहता था। इंतज़ार हुसैन का शेर अफसोस, बस्ती और हिंदुस्तान से आया हुआ ख़त मुझे नहीं पढ़ाने दिया गया। मैं अमर जलील की कहानियाँ और शेख कयास की नज़में पढ़ाना चाहता था। वो सारा आलमी लिटरेचर, अपनी ज़बानों का लिटरेचर जिन्हें हमने अपने तलबा से छीन लिया, वो सब पढ़ाना चाहता था। इस तरह मैं भी कोहता कदर रह गया और मेरे तलबा भी। आइस्को ने एक ड्रामा लिखा था कुर्सियाँ, द चेयर्स। इसमें एक रिटायर्ड अफसर रात के खाने पर शहर के तमाम बड़े ओहदे वाले अफसरों को दावत पर बुलाता है। जब वो एक एक करके आते हैं तो स्टेज पर इनके वजूद के बजाय इनकी सिर्फ कुर्सियाँ रखी होती है। इन कुर्सियों से मेज़बान गुफ्तगू करके बताता है कि साहिबो, दर हकीकत तुम सिर्फ कुर्सियाँ हो, इंसान नहीं हो। मैं भी एक डिनर पर सब लोगों को बुलाकर ये इतराफ़ करना चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ाना चाहता था क्यों नहीं पढ़ा सका। मगर मेरा ये इतराफ़ सिर्फ खाली कुर्सियों से होगा क्योंकि वो सब अफसर अपना वजूद नहीं रखते। उम्मीद है आपको असगर नदीम सैयद के ख़त से ये इक़्तिबासात पसंद आए होंगे। आइंदा हफ्ते किसी नई तहरीर के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।